ناظرین اکرام السلام علیکم۔ کامیابی ایک ایسا پھل ہے جس کے حصول کی خواہش ہر انسان کے دل میں مچلتی رہتی ہے۔ انتہائی مہارت اور محنت کے ساتھ کام میں لگ جاتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دلچسپی میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان میں شوق اور ہمت ہو، بلکہ کامیاب ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کامیابی کا یقین یعنی خود اعتمادی اور مستقل مزاجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو بے پناہ تخلیقی قوت عطا کیا ہے، لیکن یہ قوت ہماری شخصیت کی کسی گہرائی میں دفن ہوتی ہے۔ جس طرح ایک نگینے کو مختلف اوزاروں کے ساتھ تراش خراش کر کے انگوٹھی میں جڑنے کے قابل بنایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہمیں اپنی تخلیقی کے صلاحیت کو دریافت کرنے کے لیے اپنی شخصیت کی تراش خراش کر کے روایتی طرز فکر سے لمحات نجات حاصل کرنا پڑتی ہے۔ یہی کامیابی کا راز ہے، لیکن ہمارا رویہ دن بدن ہر معاملے میں شدت پسند ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کسی بھی مسئلے میں اعتدال پسند نہیں رہے، ہماری زندگیاں شدت پسندی کی نظر ہوتی جا رہی ہیں۔ جدید دور میں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن کو ختم کرنا صرف مشکل نہیں بلکہ کبھی کبھی ناممکن بھی نظر آتا ہے، لیکن کچھ معاملوں میں ہم خود سے کوشش کر کے اس مسئلے پر کسی حد تک قابو تو پا سکتے ہیں۔ ایسی ہی شدت پسندی ہمیں سڑکوں پر چلنے والی ٹریفک میں بھی نظر آتی ہے۔ حالانکہ یہ جلدی نہیں، صرف شدت پسندی ہے جس کی وجہ سے آپ کسی بھی معاملے میں دوسروں کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے معاملات میں شدت پسندی کی بری عادت کو روکیں۔ یہ نہ ہو کہ منزل پر پہنچنے کی جلدی آپ کو ہسپتال تک پہنچا دے اور آپ کے پیارے آپ کے لیے پریشان ہوتے رہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بچوں سے جبری مشقت ہمارے معاشرے کا بہت بڑا عالم ہے۔ ایک سروے کے مطابق تقریباً 2 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ بچے کہاں ہیں؟ یہ بچے آپ کو ورکشاپس، ہوٹلوں، کھیتوں اور گھروں میں کام کرتے نظر آئیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ والدین اور بڑے بھائیوں کی موجودگی میں بھی 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو کام پر ڈال دیا جاتا ہے، جو انہیں تعلیم اور بچپن کے بنیادی حق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس میں ریاست، معاشرہ اور صاحب استطاعت لوگ بھی برابر کے مجرم ہیں۔ اگر کسی وجہ سے والدین انہیں تعلیم نہیں دلوا سکتے تو حکومت اور سماج میں موجود صاحب حیثیت افراد پر ان معصوموں کے مستقبل کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لہٰذا والدین اور حکومت دونوں سے التجا ہے کہ اس مسئلے کے فوری حل پر توجہ دیں۔ 14 اگست 1947 کو ہم لازوال قربانیوں، انتھک محنت اور جذبے کی وجہ سے آزاد وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ دینے والے تو اپنی ذمہ داریاں بآسن و خوبی انجام دے کر چلے گئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ حالات آہستہ آہستہ خراب ہوتے چلے گئے۔ پھر نہ تو وہ جذبہ دکھائی دیا اور نہ ہی محنت۔ ہاں، البتہ قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ وہ قربانیاں جو آج بھی وطن عزیز کی محبت میں سرشار لوگ دینے سے گریزاں نہیں۔ ملک کی عظمت، عزت، ناموس اور حفاظت کی خاطر دی گئی یہ قربانیاں قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ ایسے جانشینان وطن کا نام نہ صرف تاریخ بلکہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بات ہو رہی تھی حالات خراب ہونے کی۔ آج اگر بہت سے روزمرہ کے معاملات زندگی کے بغور جائزہ لیا جائے تو نہایت اہم اور تلخ حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ اب جیسے مادری زبان سے دوری ہی کو لے لیجئے، نوجوان نسل میں اردو بولنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اردو میں بات کرنے کو فرسودگی، جبکہ زبانیں غیر میں گفتگو کرنے کو اہلیت، اہمیت، قابلیت اور قابل ستائش گردانتے ہیں۔ دوسری جانب جب بچے زبانیں غیر بولتے ہیں تو والدین کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ بکھرتی نظر آتی ہے، اور جبکہ اسکول کے انتخابات کا مرحلہ آتا ہے تو اچھے سے اچھا اردو میڈیم اسکول بھی قابل قبول نہیں کیا جاتا۔ اور تو اور کبھی محفل میں کسی بڑے بوڑھی کی جانب سے بات اگر ذرا سی شکیل اردو میں کر دی جائے تو سننے والے جوان کے چہرے پر نہ سمجھنے کے تاثرات اس قدر نمایاں ہوتے ہیں کہ بولنے والا شرمندہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ ملکی مصنوعات کے استعمال کا ہے۔ اب سادہ اور میانہ روی پر مبنی متوازن طرز زندگی احساس کمتری کو جنم دینے لگا ہے۔ مثلا آج کل کسی عام دکان سے لیے گئے کپڑوں کے بارے میں بتانا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کسی برانڈڈ آؤٹ لیٹ سے لیے گئے جوڑے کے بارے میں آسان ہو گیا۔ یہی سوچ روزمرہ زندگی سے جڑی دیگر اشیاء جن میں کھانا پینا، گھڑی، جوتے، پرفیوم وغیرہ پر حاوی ہوتی۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کون سے عوامل ان خرابیوں کے پیچھے کار فرما ہے؟ یا پھر یہ بدلتے وقت کا تقاضا ہے جو بخوبی انجام پا رہا ہے؟ بین الاقوامی سطح پر ہمارا مثبت امیج نہیں بن رہا۔ پاکستان کے عوام کے ساتھ ایئرپورٹس پر روا رکھا جانے والی یہ رویہ خصوصی توجہ کا طالب ہے۔ طاقت کے نشے میں کچھ ممالک حکمران جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں، پھر بعد میں ہمارا سیاسی رد عمل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کسی مقروض کا ہوتا ہے۔ آج اگر ٹیلی ویژن دیکھیں یا اخبارات پڑھیں تو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ ذاتی مفاد کو ملکی مفاد پر ترجیح دینا ہے۔ کاش برسر اقتدار شخصیات کی سوچ یہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں حاصل ہونے والے وطن کو ان کی طرف سے پہنچائی گئی اذیتیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ بہرحال ان حالات میں دعائیں مانگنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، کیونکہ دعائیں صرف سوچ ہی نہیں بلکہ حرکات، عمل اور کردار بھی
بدل دیتی ہیں۔ وما علینا